اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کو ایسے دو وظائف بتاؤں گی جو آپ نے رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے کرنے۔ سامعین، رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی تیاری شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے پہلے ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے۔ سامعین، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور قرآن حکیم میں ہے کہ مسلمانوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے اور ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں، اور کوئی بھی سفر درپیش نہ ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسے طرز عمل اختیار کرے جو تقوی کے تقاضے پورے کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور لغو بات کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، جو نبی نوح انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں جو حق کے باطل کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ پس جو اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ جو مریض یا مسافر ہوں وہ ان کے بدلے دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ ماہ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنی بھی اللہ سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، تمام مقاصد میں کامیابیاں چاہتے ہیں، تو آپ اللہ سے اپنی حاجات کا اظہار کر کے تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں۔ اللہ کو نبی کا صدقہ جب آپ دے کر مانگیں گے تو بارگاہ الہی میں آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا جائے گا، یعنی آپ کی ہر دعا کو اللہ پاک قبول کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ آپ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کریں، اپنے گھروں کو صاف کریں اور اللہ کے اس مبارک اور مہمان مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کے والدین حیات ہیں اللہ پاک سے دعا کریں کہ مولا ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ ان پر فگن رکھنا اور صحت و تندرستی والی انہیں زندگی عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ان کی تمام بیماریوں کو ختم کر دے، انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام موذی بیماریوں سے اور وبائی بیماریوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ شیئر کروں گی اور ہر مقصد میں کامیابی کا عمل شیئر کروں گی جس کو آپ نے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ ہزار حاجات کے واسطے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک سے اگر پہلے کریں گے تو رمضان کی جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ پاک آپ کو ان میں سمیٹ لے گا اور آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول کی جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا
وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکاللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے ماہ رمضان آنے سے پہلے نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نوافل آپ نماز عشاء یا تہجد میں پڑھیں۔ تہجد میں اگر آپ نوافل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے تو اس وقت آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ کریم اسے فوراً عطا کرتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو اگر چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نماز عشاء کے بعد آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو نماز تہجد میں اس عمل کو لازم کریں۔ 4 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اسی طرح ادا کرنے ہیں جس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے دوسرے نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ یاد رکھیں نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ جب آپ نوافل ادا کر لیں تو کسی سے بات کیے بغیر آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان کلمات کو، اس قرآنی آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا فلاں مقصد کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے فلاں مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری فلاں دعا کو قبول فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما اور مجھے صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا میں تجھے تیرے ناموں سے یاد کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، قرآنی آیت پڑھ کے، قرآنی سورتوں کا ورد کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، مولا اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے، نبی کے صدقے مولا ہمیں ہر وہ چیز سے نواز دے جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنی ہے، اپنی خواہشات پیش کرنی ہے۔ بارگاہ الہی میں جب آپ دعائیں مانگیں گے تو آپ نے اول آخر درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں درود پاک کی فضیلت میں اپنی بہرحال ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس درود پاک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھا، اس لیے اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اور اگر آپ درود پاک پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ کی وہ دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، اور فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا اس کی دعا کو کن فرما، اس نے تیرے نبی پہ درود بھیجا، تیرے نبی کا صدقہ دے کر تجھ سے مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے، مولا اس کی دعاؤں کو کن فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرے، روزے رکھے، نفل عبادت کرے، صدقہ خیرات کرے۔ اللہ کریم آپ کے ان اعمال کو کرنے سے آپ کی ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔